السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو فیضان ٹی وی۔ دوستوں، آج کی کہانی ایک ایسے عجیب چور کی ہے جسے فرینٹم باربر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ایک چور ہمیشہ کسی قیمتی سامان کے پیچھے لگا ہوتا ہے، لیکن اس چور کو صرف عورتوں کے سر کے بال چوری کرنا پسند تھے۔ یہ ساری کہانی کیا ہے، یہ ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستوں، 1942 میں جب ورلڈ وار 2 چل رہی تھی، تب امریکہ کی ریاست میں سے سیپی کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن پاسکاگوالا میں جنگ کا سامان بنانے کا ایک کارخانہ لگایا گیا۔ اسی لیے پورے امریکہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اور ان کے گھر والوں کو اس ٹاؤن میں آباد کیا جانے لگا تاکہ یہ یہاں کام کر سکیں۔ اس طرح اس ٹاؤن کی آبادی 5000 لوگوں سے 15000 لوگوں تک پہنچ گئی۔ اس ٹاؤن کے لوکل لوگ حکومت کے اس کام سے خوش نہیں تھے۔ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ باہر سے لوگ ان کے علاقے میں آ کر رہنے لگے ہیں۔ دوستوں، پھر اچانک اس ٹاؤن میں کچھ ایسے پراسرار واقعات ہونا شروع ہو گئے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس ٹاؤن میں ایک چرچ تھا جس کے ہاسٹل میں 2 بہنیں میری اور ایڈنا رہتی تھیں۔ جون 1942 کی ایک رات کو ایک چور ان 2 بہنوں کے کمرے میں کھڑکی کے راستے داخل ہوا۔ اس چور نے اس کمرے سے کوئی بھی قیمتی سامان چوری نہیں کرنا تھا، بلکہ اس چور نے اپنی کینچی سے ان دونوں بہنوں کے سر کے کچھ بال کاٹ لیے اور چپ چاپ کھڑکی کے راستے سے ہی اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح ہونے پر ان دونوں بہنوں کو ٹوٹی ہوئی کھڑکی دیکھ کر اندازہ ہوا کہ کل رات ان کے کمرے میں ضرور کوئی آیا تھا، مگر ان کے کمرے سے کوئی بھی قیمتی سامان چوری نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب ان کو محسوس ہوا کہ ان کے سر کے بال کاٹے جا چکے ہیں تو اس بات سے پورا ہاسٹل پریشان ہو گیا۔ یہ عجیب واقعہ جلد ہی پورے ٹاؤن میں مشہور ہو گیا تھا۔ دوستوں، ابھی اس واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اس ٹاؤن کی ایک 6 سال کی لڑکی کیرل اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سو رہی تھی۔ یہ چور کیرل کے گھر بھی کھڑکی کے راستے داخل ہوا اور اس نے کیرل کے بھی سر کے بال کاٹ لیے اور یہ کھڑکی کے راستے سے ہی اس گھر سے بھی باہر نکل گیا۔ اگلی صبح کیرل کے سر کے بال کٹنے کا واقعہ بھی پورے ٹاؤن میں مشہور ہو گیا۔ اگلے دن پولیس نے جب کیرل کے گھر چھان بین کا کام شروع کیا تو مٹی میں جوتوں کے نشان ملے تھے۔ پولیس نے نشانات کو اپنے پاس محفوظ کر لیا تاکہ اس جوتے کے نشان کی مدد سے اس پراسرار چور تک پہنچا جا سکے۔ دوستوں، پورا ٹاؤن اس پراسرار بال کاٹنے والے چور سے ڈرنے لگ گیا تھا۔ اب رات ہوتے ہی اس ٹاؤن کی لڑکیاں اور عورتیں گھر میں بند ہو جاتی تھیں اور گھر کے مرد رات بھر گھر کا پہرا دیتے تھے، لیکن پھر بھی آئے روز کسی نہ کسی گھر پر اس بال کاٹنے والے چور کا حملہ ہوتا ہی رہتا تھا۔ یہ پورا ٹاؤن اور پولیس اس پراسرار چور سے پریشان تھے۔ پولیس نے اس کو پکڑنے پر $300 کا انعام بھی رکھ دیا اور اس چور کو فرینٹم باربر کا نام بھی دے دیا۔ دوستوں، اس ٹاؤن میں جگہ جگہ اس چور کے پوسٹرز لگا دیے گئے، لیکن فرینٹم باربر کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک رات اس ٹاؤن میں رہنے والے 2 میاں بیوی کو کسی نقاب پوش آدمی نے لوہے کی راڈ سے بری طرح پیٹا اور انہیں پیٹنے کے بعد ان کے گھر سے بھاگ نکلا۔ پولیس کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو پولیس نے اپنے سراغ رسہ کتوں کی مدد سے ایک آدمی کا گھر ڈھونڈ نکالا۔ پولیس اس گھر میں داخل ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ اس ٹاؤن کے کیمسٹ ولیم ڈولان کا گھر ہے۔ پولیس کو اس کے گھر تلاشی کے دوران بے شمار انسانی بال بھی ملے۔ انسانی بال ملتے ہی پولیس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ انہوں نے فرینٹم باربر کو پکڑ لیا ہے۔ دوسری طرف اس کیمسٹ ولیم کا کہنا تھا کہ اس نے صرف ان 2 میاں بیوی کو ذاتی جھگڑے کی بنا پر لوہے کی راڈ سے مارا ہے، لیکن اس نے کبھی کسی کے بال نہیں کاٹے، اور جو بال اس کے گھر سے ملے ہیں وہ ہیں تو انسانی بال، مگر وہ اس نے وگ بنانے کے لیے خریدے ہیں۔ پولیس کے پاس ولیم کے خلاف کوئی اور ثبوت نہیں تھا۔ انہوں نے جوتے کے وہ نشان اس کے سارے جوتوں سے ملائے، لیکن یہ نشان آپس میں نہیں ملے۔ پولیس نے ولیم کو عدالت میں پیش کر دیا۔ ولیم کہتا رہا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن عدالت نے ولیم کی ایک نہ سنی اور اسے 10 سال کی سزا سنا دی۔ دوستوں، پولیس جان چکی تھی کہ ولیم فرینٹم باربر نہیں ہے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ولیم کے جیل جانے کے بعد پھر کبھی کسی لڑکی کے سر کے بال چوری نہیں ہوئے۔ ولیم کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ ولیم کا بیان لائف ڈیٹیکٹر مشین کے ذریعے لیا جائے تاکہ عدالت کو یقین آ سکے کہ ولیم بے قصور ہے۔ ولیم کا بیان لائف ڈیٹیکٹر مشین پر لیا گیا جس میں ولیم کامیاب ہو گیا۔ اب عدالت کے پاس کوئی اور ثبوت نہیں تھا کہ ولیم فرینٹم باربر ہے، اسی لیے عدالت نے اسے باعزت بری کر دیا۔ دوستوں، اگر ولیم فرینٹم باربر نہیں تھا
تو پھر وہ چور کون تھا جو سر کے بال چوری کرتا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ کیس پچھلے 80 سال سے انسالوڈ ہے اور آج تک کسی کو بھی فرینٹم باربر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر لیں، اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔